قومی سیاسی و عسکری قیادت کا دہشت گردوں اور خوارج کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا خاتمہ ممکن بنانے کے لیے مربوط اور منظم حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے کسی بھی گروہ کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ کمیٹی نے سوشل میڈیا پر دہشت گردی کے بیانیوں کو فروغ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی۔ پارلیمانی کمیٹی نے زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ ایک مضبوط اور مربوط حکمت عملی کے تحت قومی سلامتی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اختتام پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دعا کرائی۔ پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی۔ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ادارے ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف تمام آپشن استعمال کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا آرمی چیف اور سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس خطاب میں کہا کہ فوجی جوانوں نے پیشہ ورانہ مہارت سے سینکڑوں جانیں بچائیں۔ دہشت گردی کو پھر سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل ہوگا۔ کہا کہ اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت افسوسناک ہے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے سے فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا، کوئی تحریک، کوئی شخصیت نہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب۔ کہا کہ گورننس کے خلا کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہمیں گورننس بہتر کرنے اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر جوانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ پائیدار استحکام کے لیے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔